قرآن مجید کے اندر تفکر کرنے سے اس کے نزول کی 3 حالتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر ہم نے جو اپنے بندے پہ جو نازل کیا قرآن مجید جو نازل ہوا، اگر تمہیں اس کے متعلق کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے کے آؤ۔ اس آیت کے اندر جو ہے ہمیں قرآن مجید کی نزول کا سیریل ٹائم کا انکشاف ہوتا ہے، جس میں قرآن مجید کم و بیش 23 سال کے وقفے میں نازل ہوا۔ یعنی کہ قرآن کی یہ ترتیب جو ہے اس مدت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کا دورانیہ 23 سال بنتا ہے، اور 23 سال کے دوران جو کچھ بھی نازل ہوا اگر تمہیں اس کے متعلق کوئی شک ہے تو تم جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ تو ہم اس کو جو ہے روحانی نقطہ نظر سے قرآن کی ایک نزولی حرکت تصور کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری نزولی حرکت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ یعنی کہ 23 سال کا وقفہ جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو جو 23 سال کا وقفہ جو ہے ہم روحانیت کے اندر اس کو زمانے متواتر یا سیریل ٹائم کا نام دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی دوسری حالت جو ہے جس میں وہ ایک مہینے کے اندر نازل ہوگا، اس میں جو ہے اس کی حرکت جو ہے نان سیریل ٹائم یا زمانے غیر متواتر اس کو بولا جاتا ہے۔ تیسری حالت جو ہے روحانیت کے اندر ریئل ٹائم کہلاتی ہے، اس کا تذکرہ سورہ قدر کے اندر اس طرح بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو مقداروں والی رات پہ پیدا کیا، قدر والی رات کے اندر پیدا کیا۔ اس رات کی مقداریں جو ہیں 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ والی حالت جو ہے اس کو ہم ریئل ٹائم کہتے ہیں یا زمانے غیر متواتر کہتے ہیں۔ یعنی کہ زمانے متواتر 23 سال کا وقفہ، زمانے غیر متواتر 1 مہینے کا وقفہ، اور زمانے حقیقی جو ہے وہ 1 رات کا وقفہ جو ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر کیفیت کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ رہنمائی کرتا ہے۔ مراقبے کے اندر بھی انسان کے اندر یہی 3 کیفیات جو ہے وارد ہوتی ہیں۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو مراقبے میں اس کی جو ابتدائی حالت جو ہے ہم اس کو شعور کہتے ہیں یا سیریل ٹائم کہتے ہیں، یا جو ہے اس کو زمانے متواتر کہتے ہیں، کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنے ذہن کو کنسنٹریٹ کرتا ہے۔ تو جب اس کی کیفیت جو ہے بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ مادی جسم سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ والی حالت جو ہے اس کو ہم خواہ والا جسم کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے زمانے غیر متواتر کہتے ہیں، یا اس کو رات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے جب انسان مراقبے کے اندر مشاہدہ کرتا ہے تو وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے رات کے اندر داخل ہونے کے لیے یا رات کی مقداروں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے مراقبہ ہمیں جو ہے ایک مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم مثالی جو ہے یا خواہ والا جسم جو ہے اس مادی جسم سے الگ ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے مادی جسم کو یا شعور کو جو دن کا نام دیا گیا ہے، نہار کا نام دیا گیا، یعنی کہ جب ہم بیدار ہوتے ہیں اس وقت ہمارے اوپر دن کی کیفیت یا شعور کی کیفیت یا بیداری کی کیفیت آ رہی ہے۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمارا مادی جسم سے خواہ والا جسم الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نیند کے اندر جو ہے ہمارا خواہ والا جسم الگ ہوتا ہے، اسی طرح مراقبے کے دوران جو ہے ہمارے مادی جسم سے خواہ والا جسم الگ ہو جاتا ہے، جس کو روحانی کے اندر لیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیل کے اندر یا اس جسم کے اندر یا خواہ والے جسم کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ٹائم اور اسپیس سے آزادی کو جو ہے ہم نان سیریل ٹائم یا جو ہے زمانے غیر متواتر کا نام دیتے ہیں، جس میں انسان جو ہے مادی جسم سے ہٹ کے ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو کے غیب کی دنیا کے اندر یا ماورائی دنیا کے اندر سیر کرتا ہے۔ جب یہی مراقبہ جو ہے انتہائی حدوں پہ چلے جاتا ہے کہ انسان اپنے مادی جسم اور خواہ والے جسم سے الگ ہو کے جو ہے براہ راست نورانی جسم جو ہے یا تجلیات کے جسم سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے حقیقت جو ہے وارد ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو وارد ہونے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، یعنی کہ آپ کے اوپر اب ارواح اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تمام امر جو کائنات کے اندر کام کرتا ہے وہ اس کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
صوم کی حالت میں جو ہے، روزے کی حالت میں جب ہم مراقبہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے مادی جسم کو ہر طرح کی ضروریات سے آزاد کر لیتے ہیں، کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، سونا بھی جو ہے ہمارا کم ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے ہمارے وہ حواس جو غیب کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ متحرک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غیب کے اندر متحرک ہونے سے جو ہے ہمارے مراقبہ اور مادی جسم کی توڑ پھوڑ سے جو ہے ہمارا ذہن غیب کی دنیا کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ امام مبین محبت للعالمین حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے باقاعدہ رمضان کے اندر جو ہے ایک نصاب ترتیب دیا ہے، جس کا عنوان شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کیجیے۔ اس کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کی ایک ترتیب اور رمضان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف ہونے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا گیا۔ اگر کوئی انسان جو ہے اس پروگرام کے اندر باقاعدہ جو ہے اس کو اپنی رمضان کے اندر شاید شامل کر لے اور اس پر عمل کرے، اور باقاعدگی سے عمل کرنے سے اس کے حواس کے اندر ایسی روشنیاں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کا نورانی جسم اتنا متحرک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا باقاعدہ مشاہدہ کر سکتا ہے۔ پمفلٹ کے حصول کے لیے جو ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور یا میسنجر پہ جو ہے میسج کر سکتے ہیں، آپ کو یہ پمفلٹ جو ہے فری آف کاسٹ مہیا کیا جائے گا۔